دیکھیے پاکستانی معیشت کے اہم شعبے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ماہرین کے تجزیے و تبصروں پر مبنی پروگرام ریئل اسٹیٹ کی بات اعظم معراج کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ریئل اسٹیٹ کی بات میں آج ہم ایک اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے، یہ اس کا 50 سال کی پچھلی اسٹڈی کی گئی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اور مریری کے تعاون سے ڈپلومہ ان ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ کے طالب علموں نے کی، تو اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ ہر 5 سال بعد مارکیٹ اوپر جاتی ہے، پھر اس میں کچھ کریکشن ہوتی ہے، یعنی نیچے آتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے، پھر نیچے آتی ہے۔ تقریباً 50 سال یہی سلسلہ رہا۔ 2016 میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں کہ تقریباً پیٹرن تو وہی ہے، لیکن کچھ ایسی ہرڈلز آئیں جس کی وجہ سے کبھی اب یہ دورانیہ لمبا ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ تو اس پروگرام میں ہم نے ایسے ہی ماہرین سے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ماہرین کو بلاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں اس انڈسٹری کی، ڈیفنس کراچی کے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی ایک بہت ہی جانی مانی شخصیت سمیع الرحمان صاحب، جو ہماری ڈیفنس اور کلفٹن ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن بنی، اس کے بانیان میں سے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی اس سروسز انڈسٹری میں بہت ترقی کی، اور آج کل گولف کھیلتے ہیں اور بس کام کرتے ہیں، اور بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت ہیں انڈسٹری کی۔ السلام علیکم سمیع بھائی، آپ کو خوش آمدید پروگرام میں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ معراج بھائی، آپ کی خدمات بھی ساری ہماری برادری کے سامنے ہیں، اور بہت شکریہ مجھے بلانے کا۔ تو سمیع بھائی، ہم شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ کیا یہ جو تیزی مندی ہوتی ہے، اس میں کیا اسٹیٹ ایجنٹ ہی اس کا ذمہ دار ہے، یا کچھ مارکیٹ فورسز ہیں، یا کچھ چند لوگ ہوتے ہیں جو وجہ بنتے ہیں کہ یہ کبھی بہت تیزی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بائر نہیں ملتا؟ اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کے لیے، کچھ عام پورے ملک جہاں جہاں یہ لوگ پروگرام دیکھیں وہاں تک یہ بات پہنچے، ماہرین کے نقطہ نظر سے کہ کیا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں سارے ایلیمنٹ اس میں آتے ہیں، صرف اسٹیٹ ایجنٹ ہی نہیں ہوتا، باقی اور دوسرے عوامل بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، حالات، واقعات، ملک کے حالات، اور اکنامک کنڈیشنز ہو گئی، آپ کے جو انٹرسٹ ریٹس ہیں، اور بہانے بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آپ کہتے ہیں نا، جو ایجنٹ ہے نا، وہ قلی کا کردار ادا کرتا ہے۔ آپ نیت تو کر لیتے ہیں سفر کی، تو جیسے قلی کا اپنا سامان چڑھا دیتا ہے آپ کو اسٹیشن پہ، اسی طرح پھر جو ہے وہ اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے نا، وہ مسافر کو اس پہ چڑھا دیتا ہے۔ یعنی مارکیٹ فورسز اور حکومتی جو کچھ پالیسیز ہوتی ہیں، وجوہات وہ ہوتی ہیں، لیکن اسٹیٹ ایجنٹ اس میں سے ایک سہولت کار کا رول ادا کرتا ہے۔ پھر لیکن اس میں کیا ہوتا یہ ہے کہ اس میں اسٹیٹ ایجنٹ میں تھوڑی سی مسائل یہ آتے ہیں کہ جب مارکیٹ نارمز اس کو مارکیٹ کو اچھی طرح اوپر چڑھا رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں وہ تیزی کا کردار ادا کر دیتا ہے، اس میں بہت تیزی لے آتا ہے، جو ایک غلط عمل ہے نا۔ تو ایک انویسٹر نارملی یہ ہونا چاہیے کہ انویسٹر آئے اور پلاٹ خریدے، کچھ دیر ٹرانسفر رکھے اور پھر بیچے، لیکن ہمارے یہاں کچھ عناصر ایسے ہیں جو اس تیزی کو بہت غلط یوز کرتے ہیں، جس کو ہم ٹوکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹوکن پہ ٹوکن، ٹوکن پہ ٹوکن۔ تو وہ جو ہے، جو چیز ہمیں 1 سال کے اندر ریٹ بڑھانے ہوتے ہیں، وہ ہم 2 سے 3 مہینے میرے بڑھا دیتے ہیں، جو ہے غلط طریقہ ہے۔ لیکن اس میں غلط کیا ہے؟ آزاد معیشت ہے۔ اب فرض کریں کہ کوئی ایک علاقہ کسی ایکسپرٹ نے مارک کر لیا، پچھلے 2-3-4 سال سے وہاں اس علاقے میں مندی تھی۔ اچھا، یہ پھر پروڈکٹ ایسی ہے کہ اس نے دیکھا کہ یار یہ اب بالکل کافی نیچے آ چکی ہے۔ ظاہر ہے وہ جو بندہ ہوتا ہے، آپ جیسے لوگ جو 35-40 سال سے اس کام میں ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ یار ایک وقت میں فرض کریں 10 پلاٹ سیل کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے، سرمایہ کار کے ساتھ، آزاد منڈی ہے، آزاد معیشت ہے، کچھ ایسی ریگولیٹ اتھارٹی بھی اتنی کوئی تگڑی نہیں ہے کہ جو کسی وجہ سے کسی کی روک تھام کر سکیں۔ تو اس میں کیا غلط کیا ہو گیا کہ وہ اس نے فرض کریں اس نے پلان کیا کہ یار ہم یہ 50 کروڑ کی پراپرٹی ایک وقت میں سیل میں ہوتی ہے،
تو ہم کسی بڑے سیٹ کے ساتھ مل کے بیانہ دے دیتے ہیں، اور بعد میں جیسے ہی اچھا مندہ تو ہو رہا ہوتا ہے، پہلے ہی کافی عرصے سے ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یار افراتفری آ گئی، اچانک کوئی باہر آ گیا، تو اور بھی خریدار ہمت کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیے کاروبار میں کسی کے ہاتھ پیر تو ہم باندھ نہیں سکتے نا، وہ تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آزاد معیشت ہے، کسی کو ہاتھ نہیں روک سکتے، لیکن جو طریقہ کار ہے نا، تو مطلب وہ ایک اس سے اختلاف ہے کہ آپ کے پاس جینون بائر ہوتا نہیں ہے، یا آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہوتا نہیں جو اتنی آپ بائنگ کر لیتے ہیں، اور جو ریٹ جو ہے آپ کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو انسان ایک پلاٹ لیتا ہے، کچھ عرصے رکھتا ہے، اس کا حق ہے اور وہ اس کو پروفٹ لینے کا حقدار ہوتا ہے، لیکن وہی چیز جو ہے وہ بہت کم عرصے میں ایک پلاٹ، ایک سپوز ایک چیز کسی چیز کا ایڈوانس ہوتا ہے اور مہینے کے اندر اس کی پیمنٹ ہوتی ہے، وہ اس مہینے کے اندر 4 مرتبہ بک چکا ہوتا ہے، اور جو آخری بائر ہوتا ہے تو وہ جو ہے ایک چیز 10 روپے کی ہوتی ہے، وہ 14 روپے میں ٹرانسفر کرا رہا ہوتا ہے، تو وہ 4 روپے کا گیپ جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے بڑھ چکا تھا، مطلب 40% جو ہے آپ ریٹ ایک پلاٹ کی فائنل ٹرانزیشن سے پہلے ہی بڑھا دیتے ہیں۔ تو جو آپ کا جو لاسٹ بائر ہے، اگر سپوز مارکیٹ میں تھوڑا سا بھی کوئی کریکشن آتی ہے، تو وہ جو جس نے 14 روپیز میں خریدا ہے، اس کو اوپر اوور ہیڈس ملا کے 1500 روپے میں پڑا ہے، اور مارکیٹ اگر تھوڑی سی رک جاتی ہے تو سارا بیئر جو ہے وہ آخری جو انویسٹر ہے اس پہ پڑتا ہے، اور بیچ کے جو عوامل ہیں، بیچ کے جو ٹوکن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا کے ایک طرف نکل جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ ایک اس کے 2 اثرات ہوتے ہیں ملک، قوم اور عام انسان پر۔ ایک تو جو بندہ آرام سے پلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں پیسے جوڑ رہا ہوں پچھلے 10 سال سے 20 سال سے، تو ایک تو اس کے لیے وہ اس کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہے چھت، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ پہلو کہ اس میں اگر پھر بڑے پیسے والے جو ہیں تو وہ جو نیڈی لوگ ہیں ان سے 2 4 5 پلاٹ لے کے رکھ لیے، اور اس کو ذخیرہ اندوزی کے کھاتے میں بھی چلا جاتا ہے، ظاہر ہے وہ کسی بھی پھر معاشرے میں عدم توازن پیدا کرتا ہے، یہ پہلو بھی ہے۔ ذخیرہ اندوزی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اتنا بڑا ذخیرے والے لوگ یہاں پر ہیں نہیں، جیسے اناج وغیرہ میں تو ذخیرہ اندوزی بہت بڑے پیمانے پہ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے بہت بڑا ذخیرہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو نہیں، لیکن اس میں تو دیکھیں اس میں کچھ مارکیٹ فورسز اس کی اور ہوتی ہیں، ایک خاص حد تک آپ گندم سٹور کر لیں وہ چوہے کھا جاتے ہیں یا بارش ہو جاتی ہے، لیکن یہاں تو اگر کسی میں ہمت ہے اور لوگوں نے کی ہے، جو بھی یہ عام آدمی کی پہنچ سے، اسی ریسرچ کا جس کا میں نے ذکر کیا کہ 1947 سے 2001 تک جو فرض کریں کوئی 1 روپے کی چیز 50 روپے کی ہوئی، وہ اگلے 2009-11 کے واقعے کے بعد جو باہر سے پیسہ آنا شروع ہوا یا جو بھی عوامل تھے، لوگوں نے سوچا کہ ہوم ٹاؤن میں گھر ہونا چاہیے، اس کی بنیاد پر 5 سال میں قیمتیں اتنی بڑی جو پچھلے 55 سال میں بھی نہیں بڑھی تھی۔ تو یہ ظاہر ہے وہ ذخیرہ اندوزی کی ایک وجہ ہوئی نا کہ لوگوں نے ان کی وہ ضرورت تو نہیں ہوتی نا، کوئی 10 لے لیتا ہے کوئی 5، اور یہ شارٹ ٹرم بھی ایک طرح کی ذخیرہ اندوزی۔ ہاں وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن پارٹ آف ذخیرہ اندوزی اس حد تک ہو نہیں سکتی جتنی ہے جو ہم باقی مارکیٹ کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ اس میں ذخیرہ اندوزی بڑے پیمانے کی نہیں ہو سکتی، شارٹ ٹرم ذخیرہ اندوزی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ عام آدمی کی پہنچ سے تو باہر ہو ہی گیا۔ اچھا، تو اس کی روک تھام کیا پاسبل ہے؟ ایک تو آزاد معیشت، بھائی کوئی جو مرضی کرے، لیکن وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپانیوں نے اور امریکیوں نے کوئی آپس میں کاروبار شروع کیا، تو اس میں جاپانیوں کو ایڈوانٹیج بہت مل رہا تھا کیونکہ پہلے ان کو مار کٹائی بہت کر لی تھی امریکیوں نے، تو وہاں کے بزنس مینوں نے کہا کہ یار فری ٹریڈ تو کریں لیکن فیئر تو کریں۔ ہاں صحیح بات ہے، یعنی گاڑی کے نام پہ لوہا ہمیں بیچتے جا رہے ہیں یہ، تو اس کو فری مارکیٹ، آپ کے خیال میں کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے یہ جو اس کی روک تھام ہو سکے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تھوڑا غلط ہو جاتا ہے، مجھے تو لگتا ہے آزاد مارکیٹ ہے، کیا غلط ہو گیا اس میں؟ نہیں آزاد مارکیٹ کے حساب سے تو بالکل آپ کے بجائے، لیکن میرا صرف یہ کہنے کا تھا کہ یہ جو شارٹ ٹریڈنگ جو بیانے پہ بیانے ہو رہے ہوتے ہیں نا، یہ ایک لمبا عرصہ نہیں چل پاتا، مارکیٹ میں کولیپس ہو جاتی ہے، اور جو آخر کا جیسے ہم ذرائع مذاق کہتے ہیں کہ ولیمے کا خرچہ جو ہے دولہے نے برداشت کرنا ہوتا ہے، سارے مہمان آ کے باراتی کھا کے چلے جاتے ہیں،
تو اسی طرح ہمارے یہاں بھی جو آخر بیچارہ انویسٹر ہوتا ہے وہ دولہا بنا ہوا ہوتا ہے، اس نے ولیمے کا خرچہ پورا برداشت کر رہا ہوتا ہے. میں اس کے دوسرے پہلو پہ ایکچوئل بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو اس میں کہیں نہ کہیں جو 25 کروڑ لوگ ہیں وہ نہیں سفر کر رہے ہوتے جو 20 سال سے پیسے جوڑ رہا ہوتا ہے. جب وہ اس پوائنٹ پہ پہنچتا ہے اور کچھ لوگ جو خدمات بیچنے والے اسٹیٹ ایجنٹ اپنے کلائنٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی اب صحیح وقت ہے آ جائیں، اور اچانک کوئی گیم پلان کر لیتا ہے کسی ایک سرٹن ایریا میں اور اس نے 10 پلاٹ کا ٹوکن کر دیا، اس کے بعد وہ اس بندے کے فرض کریں 10%، 20%، اب جس نے بڑی مشکل سے 2 کروڑ روپے جمع کیا وہ 2.25 کروڑ نہیں اس کو کر سکتا آنے والے 2-4 مہینے میں یا مہینے میں. اس کا یہ والا پہلو جو ہے، تو اس کی روک تھام کیا کوئی پاسبلٹی ہے، کوئی کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا ظاہر ہے یہ تو نہیں ہوتا دنیا میں، تو کیسے لوگوں نے کیا کچھ؟ ہم بھی ظاہر ہے اسی دنیا میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اب تو گلوبل ولیج ہو گیا، تو کوئی ماڈل ہے اس میں؟ ماڈل اس میں یہی ہے کہ جیسے کہ ابھی جیسے ڈی ایچ اے کے اندر انہوں نے اب کر دیا کہ بائر اور سیلر کا انہوں نے ہونا لازمی قرار دے دیا، تو اب اس میں اور یہ بھی یہ ایلیمنٹ بھی جو ٹوکن والا جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے بائر کے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، تو وہ اس میں یہ تمام عوامل جو ہے نا اس میں چھپ جایا کرتے تھے. لیکن اب جو ہے بائر اینڈ سیلر دونوں سامنے موجود ہوتے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور دوسرا جیسے کہ ابھی ہم بلیک اینڈ وائٹ کی جیسے ابھی بات کریں گے کہ اس میں ظاہر ہے ہمارے یہاں ایک 2 ریٹ چل رہے ہوتے ہیں، ایک آفیشیل ریٹ ہوتا ہے، ان آفیشیل ریٹ ہوتا ہے. تو اس میں جو بلیک اماؤنٹ ہوتا ہے وہ ان ٹرمز آف کیش میں پیمنٹ ہوتی ہے، اس میں ہی سارے مسائل ہوتے ہیں. جیسے اب یہ آہستہ آہستہ جو گورنمنٹ بھی چاہ رہی ہے، IMF بھی چاہ رہی ہے کہ جو بھی ہمارے ٹرانزیکشنز ہوں وہ ساری کلیئر ہوں، وائٹ میں ہوں. تو یہ چیزیں جس طرح آہستہ آہستہ بڑھیں گی تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی. دنیا بھر میں اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہے وہ ریکارڈ میں آ جاتی ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آہستہ آہستہ ایلیمنیٹ ہوتی جائیں گی. تو یہ یعنی ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جاگتے رہنا ساڈے تے نہیں رہنا، یعنی ارتقائی سفر میں خود ہی ہو گیا نا. مطلب نہ تو سرکار نے کچھ کیا اور نہ جو انجمنیں ہیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی، اگر ان کے لیے بھی ہارمفل ہے تو ویسے مجھے نہیں لگتا ان کے لیے کیوں ہارمفل ہوگا، وہ تو بڑے بینیفیشری ہیں. سوسائٹی تو یہی کہتی ہے کہ یہ سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہیں بھی. جو ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں سب سے بڑے بینیفیشری، سب سے بڑے نام بھی ہوں تو سیکنڈ تو یہی ہوتے ہیں نا. تو مطلب آپ کے خیال میں آپ اتنا تجربہ اس سطح پہ آپ نے بہت ہی معیاری کام کیا بہت، تو آپ کی کوئی ریکمنڈیشن ہے کہ اس میں جو بالکل جو اس کا نیچرل گروتھ ہے اس پہ رہے؟ کوئی سرکار کو دینا چاہیں اپنے جو ہماری جو انجمنیں ہیں ان کے عہدیداروں کو کچھ آپ ایسے ہی کوئی چیز بتانا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہی بات ہے، مارکیٹ نارمز کو تو آپ روک نہیں سکتے، وہ جو آزاد معیشت ہے اس کو تو آپ چلتے ہی رہنے دیا جائے نا. اور فیئر، ہاں فری تو کر دیا جائے لیکن فیئر کرنے کے لیے یہی ہے کہ اگر پورا آپ کا جو بلیک اینڈ وائٹ والا جو پروسیجر ہے یہ ختم کر دیا جائے، اور جو گورنمنٹ کو ٹیکسز ہیں اس بنیاد پہ جتنے انہوں نے لگا دیے ہیں، تو اگر آپ جو ایڈوانس ٹیکس ہے 236C ہے، 236K ہے اور 7E ہے، یہ تقریباً ایک ٹرانزیکشن میں تقریباً 8 سے 10% کے قریب خرچہ آ جاتا ہے. تو جب آپ جو آپ کا FBR ریٹ ہے آپ تقریباً ریزیڈنشل میں تو مارکیٹ ریٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو کمرشل میں بھی آہستہ آہستہ اگر آپ FBR ریٹ جو ہے مارکیٹ ریٹ کے قریب پہنچ جائیں گے، تو جب معیشت ہماری یہ بلیک اکانومی ختم ہو جائے گی اور یہ ان کے اوور ہیڈ ٹرانزیکشنز کاسٹ جو اگر یہ کم کر دیں گے تو کسی کو جو ہے یہ موقع ہی نہیں مل پائے گا بیچ میں ان چیزوں کا. تو یعنی میں یہ سمجھوں کہ آپ سرکار کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے کچھ ایکشن لیں جس سے یہ پاسبلٹی کم ہو جائے. رہے گی تو ضرور ڈیفینیٹلی رہے گی. ہم اگلے سیگمنٹ میں نا اس پہ بات کریں گے پورے اس پہ. میں ابھی صرف یہ مارکیٹ جو نارمز ہیں اس میں اور کیا پاسبل ہے. آپ یہ ہماری جو انجمنیں ہیں اسٹیٹ ایجنٹس کی پورے ملک میں، کراچی میں بھی ہیں اور پورے ملک میں ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ مجھے فیڈریشن کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً 200 ایسوسیشنز ہیں پورے ملک میں.
تو وہ کیا اس میں رول ادا کر سکتے ہیں؟ وہ ان کو چاہیے کہ اپنے مارکیٹ میں جو سیمینارز مقرر کریں، اپنے جو ینگ بندے ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو اس کے پروز اینڈ کرونس بتائیں کہ اگر ہم مارکیٹ کے اندر اگر ہم پوری وائڈ اکانومی آ جائے گی اس کے کیا اثرات پڑیں گے مارکیٹ میں، اور تو پھر جو ہے یہ آہستہ آہستہ لوگوں کا مائنڈ جو ہے اس طرف آ جائے گا اور برین اسٹارمنگ کر لیں گے، تو پھر یہ ایشوز بھی آہستہ آہستہ جو ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کی بات میرے لیے بہت حیران کن ہے کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی کی تو ہماری انجمنیں تو سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، وہ تو شور شرابہ کرتے ہیں، ظلم ہو گیا، چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ ہاں نہیں، یہ تو میں حل بتا رہا ہوں نا، اگر آپ نے ان مارکیٹ کو صحیح دھارے پہ اور فیئر، آزاد تو دھارا آپ نے بول دیا، لیکن فیئر اگر کرنا ہے تو فیئر کرنے کے لیے فری اینڈ فیئر کرنا ہے تو آپ کو آج نہیں کل نہیں یہ کرنا تو پڑے گا۔ تو اگر ہم خود اس کا پارٹ بن جائیں، خود گورنمنٹ کو ہم اپنے سفارشات پیش کر دیں، ہم ٹھیک ہے ہم اگر فل وائڈ کی طرف جاتے ہیں یا پورا ایک اکانومی آ جائے تو اس میں ہمارے اوور ہیڈز جو ہیں وہ آپ کم کر دیں، اس کو بہت منیمائز پہ لے آئیں، تو پھر جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے یہ سب فری بھی ہو جائے گا، فیئر بھی ہو جائے گا۔ چلیں پھر اگلے سیگمنٹ میں ہم اسی پہ جو فری سے فیئر نکلا، وہ امریکن جو ٹرمنالوجی تھی، تو ہم فیئر ویلیو پہ بات کریں گے۔ ناظرین جائیے گا مت کہیں، ہم ایک وقفے کے بعد سمیع الرحمان ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ فیئر مارکیٹ پرائس جو ہے وہ شفافیت آنے سے کیا یہ انڈسٹری تباہ ہو جائے گی، کیا وہ ملک اور قوم کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی؟ تو ضرور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ول بی بیک۔ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں تیزی، مندی، اتار چڑھاؤ اور معاشرے و معیشت پر اس کے اثرات پر سینئر اسٹیٹ ایجنٹس اور ماہرین معاشیات کے تجزیے و تبصرے دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے۔ کیا آپ پاکستان کی ایک ایسی مارکیٹ اور کاروبار کے اسرار و رموز، اتار چڑھاؤ، ماضی و حال کے حالات اور مستقبل کی ممکنہ موقعوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ جس کاروبار نے پچھلے 30 سال میں وطن عزیز کے سماج اور معیشت کو بدل کر رکھ دیا ہے، تو تھوڑے سے وقت اور پیسے کی سرمایہ کاری کریں اور پڑھیے کتاب پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار۔ مجموعہ کتب کیش آن ڈیلیوری کی سہولت موجود ہے۔ رابطہ کریں 0333588981۔ ویلکم بیک ناظرین، سمیع الرحمان ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں شفافیت کیا رول پلے ادا کر سکتی ہے اس ملک، قوم اور اس انڈسٹری کی بہتری کے لیے۔ تو سمیع صاحب یہ بتائیے کہ پچھلے سیگمنٹ میں جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک بہت بہتر طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر پوری لکھت پڑھت ہو جائے، تو یہ آج تک نہیں ہو سکا۔ پچھلے 20-25 سال سے میں بھی اس بات کا گواہ ہوں کہ جب بھی حکومت کوشش کرتی ہے، وہ بھی ہر نیم دلی سے کرتی ہے، لیکن یہ دیکھا ہے کہ ہماری برادری جو ہے یہ سب سے آگے کھڑی ہوتی ہے، حالانکہ وہ اس کے کوئی بہت بڑے بینیفیشری نہیں ہے۔ تو شفافیت سے کیا یہ انڈسٹری بالکل تباہ ہو جائے گی؟ نہیں، ہمارا خیال ہے کہ شفافیت سے جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی، لیکن ایس سچ ہے نہیں۔ تو اس میں جیسے آپ بھی ایسوسیشن میں تھے، ہم بھی تھے، تو ایک ٹائم تھا تو ہمیں بھی یہ باتیں اپنے بری لگا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے ہم نے آگے بڑھے، دنیا دیکھی ہے، تو ہم کو یہ احساس ہوا چلا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہوا، لیکن اب ہماری جو فیوچر اور ہماری بقا جو ہے
وہ شفافیت کی طرف ہے. ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہماری آئندہ والی نسلیں جو ہیں نا اس سے فائدہ نہ نقصان نہ اٹھائیں. تو اس میں پہلے تو ہم کو بھی جیسے آپ بھی تھے, ہم بھی ایسوسیشن میں تھے, ہم کو یہ احساس تھا کہ بھائی یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو لیکن اب ہمیں جیسے جیسے اب آگاہی آئی ہے تو فیوچر ہمارا دنیا کو بھی ہم دیکھتے ہیں, دنیا بھر میں ہر جگہ شفافیت ہی ہے. جو نہ بائر ایک دوسرے سے ملتا ہے نہ سیلر ایک دوسرے سے ملتا ہے, سولیسیٹر ہی آتا ہے اور ٹرانسفر ہو جاتا ہے, اس میں ذرا برابر کہیں سے بھی ایشو نہیں ہوتا. اس میں 2-4 چیزیں اس میں اور بھی ہیں, جیسے ہماری ایسوسیشن ہمارے ایجنٹ جو ہے اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ ان کو کمیشن نہیں ملتا. کمیشن ایک پہلے 2% تھا, وہ 1% ہو گیا, 1% کا بھی آدھا ہے اور اس میں بھی ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں. تو اگر ہماری گورنمنٹیں اس بات کا ان کو ایشورنس دیں اور کہ دنیا بھر میں 5% 7% کمیشنیں باقاعدہ ہوتی ہیں, اس کے بغیر جو ہے ایجنٹ جو ہے کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی. تو یہ اگر فل وائٹ بھی ہو جائے گا, ٹرانزیکشن آ جائے گی, تو جب ایجنٹ کو یہ سیکورٹی ہو جائے گی کہ اس کی صحت کو کوئی اثر نہیں پڑ رہا, اس کی کمیشن پوری مل رہی ہے, تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. ابھی اس کو یہ احساس یہ ہوتا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ کا ہوگا, مارکیٹ ٹوٹ جائے گی, تباہ ہو جائے گی, ریل اسٹیٹ کوئی ڈیلے نہیں ہوں گی, تو وہ بھی ہمارے جو انویسٹر ہے نا ان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہوتا ہے. جبکہ انویسٹر گھروں میں سو رہا ہوتا ہے, یہ سب سے زیادہ پریشان سب گلیوں میں ہو رہا ہوتا ہے, روڈوں پہ آیا ہوا ہوتا ہے. تو ہمیں اس بات کی اویئرنیس اپنی, وہ میں نے آپ سے اس سے پہلے سیگمنٹ میں بولا نا کہ ہمیں ہمارے جو ایسوسیشن ہیں وہ آ کر اپنے جو ینگسٹرز ہیں ان کو اس بات کا احساس دلائیں, ان بات کا کہ آپ کی جو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی جتنا آپ کے روزی ہے وہ آپ کو جائز ناجائز طریقے جتنی لکھی اتنی ملنی ہے. تو ہمیں اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر بلیک اینڈ وائٹ ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا تو ہماری کمیشن ہمیں ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی آپ نے دنیا میں دیکھ لیا, آپ دبئی میں دیکھیں 5% آپ کو کمیشن پورا پکا ملتا ہے, اور باہر ٹرانزیکشن وداؤٹ ایجنٹ ہوتی نہیں ہے. تو اس بات کا اجاگر کرنے کے لیے ہماری ایسوسیشن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ سیمینارز کریں, لوگوں کو بلائیں, پہلے لوگوں کا مائنڈ بنائیں اور اس کو احساس دلائیں کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ ان کے بہاف پہ اپنی گورنمنٹوں کے پاس جائیں کہ ان کو اتھورائز کیا جائے, اس کے بغیر ٹرانزیکشن نہیں ہونی چاہیے, اور ان کی کمیشن جو ہے کم از کم 2% تو جو ہے نا پکی ملے, اس کے بغیر جو ہے ٹرانزیکشن نہ ہو. یعنی آپ کا خیال ہے کہ پیرل 2 کام کریں, ایک تو اپنے کمیشن کو سیکیور کریں, اور پلس بینگ اے پروفیشنل کچھ ایسے لاہ عمل وضع کریں کہ جس سے گورنمنٹ کو جا کے سفارشات دیں کہ اس طرح یہ پاسبل ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ممبرس کو اویئر کریں, وہ تو اپنے ممبرس کو ڈراتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو, ہم بلیک اینڈ وائٹ بچانے نکلے ہیں, اس نظام کو بچانے نکلے ہیں. اصل میں بات یہ ہے نا کہ جو ہمارے رہنما ہیں, جو ہمارے وہ ہیں, وہ بھی خود ایجنٹ ہی ہے نا, ان کو بھی اب اس کا ان کو بھی یہ خوف ہے. تو میرا ان کو بھی پیغام ہے, ان کو بھی عرض ہے, مؤدبانہ عرض ہے کہ یہ تمام چیزوں کو ایک سوچیں سمجھیں اور دنیا کو دیکھیں, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, ہم اسی ایک خول کے اندر ہیں. تو جب آپ اس خول سے نکلیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ایک وقتی طور پر ہے, آج نہیں کل نہیں, یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو ہم کیوں نہ خود اپنی مرضی کے گورنمنٹ کو جو ہماری برادری کے لیے اچھے فیصلے ہیں جو ان کے لیے, تو وہ ہم خود گورنمنٹ کو سفارشات پیش کریں. تو یہ ایسے ممکن ہے, ایسے ممکن ہو سکتا ہے. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ صرف کمیشن کے لیے یہ اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں, یا کچھ لوگوں کے فرنٹ مین بنتے ہیں. دیکھیں فرنٹ مین تو بننا وہ اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے, لیکن بات یہ کہ جو ایکسپوز کیا جاتا ہے تو وہ تو اپنی برادری کو کمیشن کے حوالے سے ڈرایا جاتا ہے نا, تو اسی کو کیش کرایا جاتا ہے. نہیں, میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ یار وہ یہ اگر ہو گیا تو آپ کی کمیشن ختم ہو جائے گی. ساتھ یا تو پیرل کہیں نا جی ہاں پورا وائٹ کریں لیکن ہمیں 5% کمیشن دلوائیں, یہ تو کبھی میں نے مطالبہ نہیں سنا, معذرت. نہیں تو ان کو یہ ہماری طرف سے پیغام ہے نا کہ یہ کرنا چاہیے, پیغام دے رہے ہیں, یہ پیرل کر لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس سے کام بڑھے گا. بالکل بڑھے گا, کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہا, ہمارے رہنما تو ایک بڑا لفظ ہوتا ہے, وہ مطلب یہ کس طرح ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی. آپ جیسے
اتنے ایکسپیرینس، بہت ہی مناسب طریقے سے آپ نے اپنے پورے کیریئر میں 38 سال کے میں کام کیا ہے، نیک نامی سے کیا ہے، تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، تو ہمارے ان ساتھیوں کو کیوں نہیں آتی؟ نہیں آ جائے گی انشاءاللہ، پہلے نہیں آئی تو اب آ جائے گی. اور جو آپ نے یہ سلسلہ اسٹارٹ کیا ہے، بڑے بڑے جو پرانے 30-35 سال پرانے تجربہ یعنی یہ تہمت مجھ پہ لگے گی؟ نہیں، آپ اس کی کڑی بن جائیں گے نا، بنیاد بن جائیں گے کہ لوگوں میں اویئرنیس دلا رہے ہیں، تو ہمارے جو رہنما ہیں جو ہمارے، ان کو بھی اس بات کا احساس ہو ہی چلے گا. چلیں خدا کرے. اچھا، اس کے کبھی آپ نے دیکھیں، آپ مجھے پتہ ہے کہ بیک ڈور جو اس سلسلے میں جو اکثر مذاکرات ہوتے ہیں، آپ اپنی سوشل کانٹیکٹس کی وجہ سے اکثر ان کا حصہ بنتے ہیں. تو بینگ اے پروفیشنل، پچھلے 38 سال کے تجربے اور اپنی جو آپ کی تعلیم و تربیت کی بنیاد پر، آپ نے کبھی کوئی ایسا نظام، ایک اور بھی آواز اٹھتی ہے جی کہ اچھا ایک تو یہ بتائیں کہ سرکار کیا واقعی چاہتی ہے یا اس کو بھی بہانہ ہی چاہیے ہوتا ہے؟ کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہی ایک ہماری سیگمنٹ، ہماری انڈسٹری کے جو خدمات بیچنے والے لوگ ہیں، اس میں سے کسی ایک چھوٹے گروہ کو پکڑ لیتے ہیں اور خود ہی کہتے ہیں. ایسا فیل ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس میں نے نہیں دیکھا کبھی کوئی ہوم ورک ہو کہ جی یہ آئے ہیں، ہم اس فارمولے کے ساتھ آئے ہیں جو آپ کی انڈسٹری کو تکلیف بھی نہیں دے گا، کسی طرح آپ کے انویسٹرز کو، آپ کے خریدار کو، آپ کے سیلر کو نقصان بھی نہیں پہنچے گا، اور یہ کام بھی ہو جائے گا جو کہ ون ون پوزیشن ہوگی ملک، قوم اور اس انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کے لیے بھی. تو ایسا کبھی آپ نے کوئی دیکھی، بات سنی کسی ایسے پالیسی میکر کے منہ سے؟ دیکھیے، باتیں ٹی وی پہ آ کے مائک کے سامنے تو سب اچھی کرتے ہیں نا. نہیں، میں پچھلی باتوں کو کہہ رہا ہوں جو پیچھے بیک ڈور پہ آپ لوگ جو مذاکرات اکثر کرتے ہیں. مجھے اندازہ ہے، مجھے پتہ ہے ایسی چیزوں کا کہ آپ اس کا حصہ رہتے ہیں. تو کبھی آپ نے کسی آدمی سے سنا کہ جس کے پاس کوئی پیپر ہو جو واقعی کرنا چاہتا ہو، یا ہمارا صرف بہانہ نہیں ہوتا بلکہ اس کو ایسے کرتے ہیں، ریفریز کرتے ہیں سوال کو، یہ جو نہیں ہوتا یہ اسٹریٹجنٹوں کی وجہ سے نہیں ہوتا؟ نہیں، صرف یہ نہیں کہہ سکتے. ان کے جو ہمارے گورنمنٹس بھی ہوتی ہیں، ان کے بھی اپنے بیک ڈور انٹرسٹ ہوتے ہیں، اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں. وہ اگر چاہیں، گورنمنٹ اگر چاہے، ریاست اگر چاہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ وہ جو چاہے اور نہ ہو سکے. لیکن وہ ایسے ہر وقت ایسے ہی قانون کے اندر گنجائشیں رکھتی ہے. جیسے کہ ابھی تین نظام چل رہے ہیں، 3 ریٹ چل رہے ہیں. FBI پہلے DC ریٹ تھا، FBR ریٹ ہے، مارکیٹ ریٹ ہے. تو یہ تمام ریٹس رکھے اسی وجہ سے گئے ہیں اگر کہ اس میں بینیفٹس اٹھانے والے بینیفٹس اٹھا لیں. اگر یہ 3 ریٹ رکھتے ہی نہیں، ایک پہلے DC ریٹ ہے، ایک FBR ریٹ ہے، ایک وہ سارے 3 ریٹ دیے ہوئے، تو یہ جان کے ایسے ہی لوپ ہول رکھتے ہیں تاکہ جو بینیفٹ اٹھانے والا چاہے تو بینیفٹ اٹھا لے. چھوٹی سطح کا یہ وہی کام ہے کہ تم ڈرون اٹیک کرتے رہو، ہم احتجاج کرتے رہیں گے. ایسا کوئی کام ہے؟ جی ایسے ہی لگ رہا ہے کچھ. کمال ہے بھائی. اب جیسے ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا، تو اس میں لکھا 2 چینل لگے ہوتے ہیں، گرین چینل اور ایک ریڈ چینل. تو زیادہ تر 90% لوگ جو ہے نا، 90 کے 99% جو ہے وہ گرین چینل سے نکل رہے ہوتے ہیں. تو ریڈ چینل سے کوئی بھی نہیں جا رہا ہوتا. تو یہ یہاں بھی یہ وہی سسٹم ہے کہ انہوں نے 2-3 ریٹ ایسے دے دیے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک راستہ ایسا ہے کہ وہ گرین چینل سے ہر آدمی جا رہا ہے. اچھا، لیکن آپ اپنے اسی تجربے کی بنیاد پر کہ یہ کیسے ممکن کیسے ہے؟ کیونکہ میں نے کبھی سرکار کی طرف سے نا وہ کچھ ایسے ہی فضول سے پرپوزل آ جاتے ہیں جو پریکٹیکل نہیں ہوتے. تو کوئی ایسا کیا رائے عمل ہو سکتا ہے جس سے یہ کام ہو جائے اور ہماری انڈسٹری بہت بڑی ہو جائے؟ کیونکہ اس سیگمنٹ، ہمارے اس پروگرام میں پہلے بھی بڑے سینئر ساتھی آئے، سب نے تقریباً گھما پھرا کر یہی آپ والی بات کی کہ اس سے کام بہت بڑھے گا. شفیع جاکوانی کا اسٹاک کا ان کا اچھا ایکسپوجر ہے. انہوں نے کہا جی پہلے وہ جب تک ڈاکومنٹڈ نہیں تھی وہ منڈی تو 2000 تک کا تھا اسٹاک، اور آج ہمارا 60 سے بھی اوپر جا رہا ہے. جب سے ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے تو مسلسل بڑھا ہے، اور یہ اس کا والیوم بھی بہت بڑھ جائے گا. تو پھر اس پاسبل دیکھیں، پتہ کیا ہے، ہمارا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے کام کے بارے میں اویئرنیس بھی نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی ہمارے کام کی پرٹیکولر. ہمارے ساتھی تو بہت پڑھے لکھے ہیں، ہر شعبے سے آئے ہیں، لیکن سرکار کے پاس، پالیسی میکرز کے پاس کچھ نہیں ہے.
تو آپ نے اپنے تجربے سے جو سیکھا یہ ممکن کیسے ہے، بہت آسانی سے کیسے ممکن ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ اس میں ریاست اگر چاہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی اگر آپ ریٹ کو دیکھیں، پاکستان میں ریٹ صرف 1 سے 2 ریٹیں بنی ہیں. دنیا بھر میں بڑی بڑی ریٹس ہوتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، جو ملٹی نیشنلز کمپنیز ہوتی ہیں جو اس کنسٹرکشن انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیاں بنانا چاہتی ہیں، لیکن ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہی سامنے ہوتا ہے کہ وہ ایک بلیک اینڈ وائٹ اکانومی کے اندر پھنس کے رہ جاتی ہے. نہ یہاں کوئی وائٹ میں بیچنے کو تیار ہوتا ہے، نہ وائٹ میں خریدنے کو تیار ہوتا ہے. تو اگر یہ بڑے بڑے والیومز آئیں گے، بڑی بڑی ریٹس بنیں گی انٹرنیشنل، یا پاکستان کے بھی بڑے بڑے جو ٹائکونز ہیں وہ اس میں آ جائیں گے، تو یہ جو ایک عام آدمی بڑا کام نہیں کر سکتا، چھوٹے ٹرانزیکشنز کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہاؤسز بناتے ہیں، بڑی جو ریٹس بنیں گی تو بڑی بڑی جو ہے کراچی سے آپ دیکھ لیں سے حیدرآباد تک اگر آپ جائیں گے، 75 سے 80 سال کے قریب ہو گیا کراچی سے حیدرآباد ہم نکلتے ہیں، تو صرف اب بحریہ اور ڈی ایچ اے سٹی ہونے کی وجہ سے تھوڑا بہت جو ہے رونق ہے. ادروائز تو ان 75-80 سالوں کے اندر کراچی حیدرآباد ٹوئن سٹی ہونا چاہیے تھا، بیچ میں کوئی جگہ نظر ہی نہیں آنی تھی. آپ لاہور سے آگے نکلتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ایسے ہی ہے، کوئی آپ کو جگہ خالی نہیں ملتی نا. تو جب یہ بڑی بڑی کمپنیز آئیں گی، ریٹس بنیں گے، ان کو سارا مسئلہ ہی اسی بات کا آتا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ اکانومی ہونے کی وجہ سے وہ اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرتی. میں سمیع صاحب جو چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں نا، دیکھیں سرکار بھی معاشرے میں سے ہی لوگ لے کے بنتے ہیں نا. سینٹ میں ہم ٹیکنوکریٹس ڈالتے ہیں، تو آپ لوگ اتنے تجربہ کار پڑھے لکھے جو ہمارے ساتھی ہیں یہ ٹیکنوکریٹس ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا لاہے عمل سادہ جس سے یہ ہماری برادری کا خوف دور ہو اور ان کو بھی ڈویبل لگے، کیونکہ وہ ایسے پرپوزل لے کے آتے ہیں جو ڈویبل نہیں ہوتے. ایسا کوئی آپ نے اپنی زندگی کے نچوڑ تجربے کی بنیاد پر کچھ کہہ سکتے ہیں، سادہ، بالکل سادہ زبان میں کہہ سکتے ہوں کہ یہ اس طرح آرام سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نیت ہوگی تو بالکل ہو جائے گا، اور اس کا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے یا تو ایک مرتبہ کی ایمنسٹی دے دیں. پہلے بھی ایمنسٹیاں بہت آئیں اور ایشوز رہے، لوگوں نے کے پاس اماؤنٹ نہیں ہوتا تھا، پیسے بھر دیا کرتے تھے، اربوں روپے لوگوں نے وائٹ کرا لیے. خان صاحب کے زمانے میں ایک ایمنسٹی ایسی ہے جو انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ جو کام کرے گا اس کو ایمنسٹی ملی. تو جیسے اصولاً اگر حل چاہتے ہیں تو حل یہ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی ایک ایمنسٹی دیں 0% کے اوپر، کہ آپ کے پاس جتنی جائیدادیں، جتنے کیش ہے، جتنے اکاؤنٹس ہیں، جائز ہیں ناجائز ہیں، سارے جو ہیں وہ 0% پہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کا آفیشیل ہے. اور اس کے بعد آپ ایک دے دیں کہ بھائی اگر اس کے بعد کسی کے پاس سے نکلتا ہے تو وہ جو ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو ہر ایک کی جو ہے بائنگ پاور کیپیسٹی وہ بڑھ جائے گی. اور اس کے بعد جیسے آپ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ایک 0% پہ ایمنسٹی دے دیں، اور پھر اس کے بعد جو بھی جیسے ایک قانون بنایا گیا تھا انڈیا میں کہ اگر آپ نے پراپرٹی کو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور گورنمنٹ یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ انڈر ویلیو ہے، تو گورنمنٹ اس کی 10% بڑھا کے وہ پراپرٹی خریدنے کا مجاز ہوگی. تو یہ اس طرح کے قانون لے کر آنے پڑیں گے تو آٹومیٹکلی یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ 13ویں ایمنسٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، 12 میں 13ویں نہیں آخری ایمنسٹی کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس طرح کتنی ایمنسٹیوں سے کام چلے گا؟ ویسے ہی کوئی ڈویبل، کوئی پریکٹیکل، پروفیشنل ایمنسٹی تو دیکھیں، ایمنسٹی کا ہمارا ایک بزرگ دانشور ہیں، وہ کہتے ہیں ایمنسٹی جو ہے نا یہ 10-20 سال ڈاکہ زنی، جس طرح الٹے سیدھے آپ پیسے بنائیں، اور ہر 10 سال بعد کچھ ٹیکنوکریٹس آتے ہیں جو پبلک کو اور اس وقت کے پالیسی میکرز کو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ایمنسٹی نہ دی تو یہ ملک ڈوب جائے گا، اور وہ ایمنسٹی دے دیتے ہیں. ایک طرح کی یہ رسا گیری ہوتی ہے جو، اور اس طرح کتنی دیتے جائیں گے؟ اس طرح تو پھر نہ ہی سمجھے نا. نہ سمجھنے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے جو رہنما ہیں وہ بھی ہماری برادری میں سے، ہم میں سے ہی ہے نا، ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں. تو اب ان کو اس کو دیکھتے ہوئے جب وہ انتہائی اقدام اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے پوری اکانومی آپ کی وائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں پر اس کا ہم جیسے لوگ روڈوں پہ بھی آ جاتے ہیں،
شور مچانے کے لیے. تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے ایک مرتبہ جو ہے آپ اہتمام میں حجت کر لیں کہ آپ 0% پہ دے دیں, اور پھر اس کے بعد پھر آپ کے پاس, جیسے آپ اپنے ماں باپ بھی ہوتے ہیں نا, بچوں کو بولتے ہیں بھئی آخری مرتبہ, اس کے بعد نہیں ہوگا, تو پھر وہی حجت آپ پوری کر لیں اور پھر یہ آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ تو کچھ بڑی چیزیں انوالو ہو جائیں گی, ایکٹ آف پارلیمنٹ کرنا پڑے گا, ورنہ ابھی پاور میں آپ ہیں تو آپ نے امنیسٹی دے دی, کل میں آ گیا, میں نے کہا جی وہ کون سی امنیسٹی انہوں نے دی تھی, مجھے تو ایک اور دینی ہے. لیکن اس میں یہ تو ہوگا نا کہ کم از کم آپ نے ایک مرتبہ وائٹ کا پورا ایک پروسیجر تو بنا لیں گے نا, تو اس میں تو اتنا بڑا ایشو نہیں آئے گا. ہم اگلے سیگمنٹ میں سمیع صاحب سے بہت ہی ایک اہم اس وقت جو ریئل اسٹیٹ کو درپیش مسئلہ ہے اس پہ بات کرنے جائیں, تو جائیے گا مت کہیں, ہم ابھی فوراً واپس آتے ہیں. ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں تیزی, مندی, اتار چڑھاؤ اور معاشرے و معیشت پر اس کے اثرات پر سینئر اسٹیٹ ایجنٹس اور ماہرین معاشیات کے تجزیے و تبصرے دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کیجیے. ہیلو شہر کراچی، السلام علیکم. میں ہوں سردار معراج اور اس وقت کھڑا ہوں DHA سٹی کراچی کے مین گیٹ پر جو واقع ہے مین سپر ہائی وے پر. ملیر ایکسپریس وے کی تعمیر کا منصوبہ اب آخری مراحل میں چل رہا ہے اور اس کی تعمیر کے بعد یہ مسافت رہ جائے گی کراچی شہر سے DHA سٹی تک تقریباً 25 سے 30. کراچی شہر میں زمین و جائیداد کی قلت اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے DHA سٹی کا یہ منصوبہ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہے. تو آئیے ہم اندر چلتے ہیں اور سیکٹر وائز آپ کو DHA سٹی کے منصوبے سے متعارف کرتے ہیں. اس وقت پاکستان کے پوش ایریاز میں کہیں بھی 2000 یا اس سے بڑا گھر بنانا اچھے خاصے عمراء کے لیے بھی ایک خواب لگتا ہے. آپ کا یہ خواب پورا ہو سکتا ہے اگر آپ یہ خوبصورت گھر خرید لیں. یہ گھر دستیاب ہیں DHA سٹی کراچی میں سیکٹر 1 میں فارم ہاؤسز کی صورت میں صرف 6.5 کروڑ سے لے کے 12 کروڑ تک. تفصیلات کے لیے فوری رابطہ کیجیے, کہیں دیر نہ ہو جائے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں سمیع الرحمان صاحب اور ہم ان سے بات ابھی کرتے ہیں. اس وقت سمیع صاحب بہت ہی ایک بڑا مسئلہ ریئل اسٹیٹ کی پوری مارکیٹ میں درپیش ہے. میں نے ہر طرف لوگوں کو ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے. ہمارے جو پورے پاکستان کی جو ایسوسیشنیں ہیں وہ بھاگ دوڑ کر رہی ہیں, اور بھاگ دوڑ وہ اس لطیفے والی نہیں ہے جس میں کوئی بادشاہ کہہ رہا تھا کہ جی میں دیکھ نہیں رہا میں کتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں. کبھی کبھی لگتا ہے ایسی ہے اور کبھی لگتا ہے واقعی بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. تو یہ 7E جو ہے, ایک تو یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے یہ ہے کیا, اور اس کے بعد پھر اگلے اس سے ملا ہی سوال ہے کہ یہ کس طرح اس انڈسٹری کو خراب کر رہا ہے. یہ ملک و قوم کے لیے بہتر ہے, انڈسٹری کے لیے بہتر ہے یا خراب ہے؟ یہ ذرا تھوڑا پہلے تو بتائیے ہے کیا. 7E ایک بلا ہے اور جو ہماری پراپرٹی کے اوپر آ گئی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے جو آپ نے خریدی ہوئی ہے, ایک سے زیادہ پراپرٹی ہے اور ایک تو ایگزمپٹڈ ہے, اس کے علاوہ جو ایک آفس جس میں آپ کا ہے وہ ایگزمپٹڈ ہے, جو آپ کے رہائش ہے وہ ایگزمپٹڈ ہے. اس کے علاوہ 2.5 کروڑ سے اوپر کی جو بھی پراپرٹی آپ لیں گے اس کے اوپر اس جو FBR ریٹ ہے اس کا تقریباً 1% آپ نے اینول رینٹ دینا ہے. دیکھا جائے تو یہ آپ کے اوپر ویل ٹیکس ہے جس کا دوسرا نام 7E ہے. ویل ٹیکس تو ختم ہو گیا تھا اور اس کو انہوں نے گھما پھرا کر جو ہے 7E کا نام دے دیا گیا. آپ کا ایک پراپرٹی ہے جو جہاں ابھی آبادی نہیں ہے, وہاں بنا نہیں سکتے یا وہاں ابھی فیسلٹی نہیں ہے, تو اس کے اوپر بھی آپ نے
اگر وہ 7 کروڑ کی پراپرٹی ہے FBR کے حساب سے تو 7 لاکھ روپے ماہانہ آپ نے اس کے اوپر ٹیکس دینا ہے، سالانہ اس کو سالانہ ٹیکس دینا ہے۔ اچھا، یہ منیمم 2.5 کروڑ کی پراپرٹی ہے یا وہ شرط ختم ہو گئی ہے؟ 2.5 کروڑ سے ابو نہیں، میں نے سنا ہے کہ اب کوئی بھی پراپرٹی جو ہے، اب سننے میں یہ آ رہا ہے، تو یہ ذرا کلیئر کر دیں کہ یہ 2.5 کروڑ سے ابو کی جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر ہے۔ نہیں، یہ ذرا نا تھوڑا اس کو کلیئر کر لیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ کوئی بھی پراپرٹی جو ہے نا اس پہ ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے ابھی انہوں نے کوئی ادر دین جو آپ کی ایگزمپشن کے علاوہ جو بھی پراپرٹی ہے اس کے اوپر آپ نے جو ہے 1% جو ہے آپ نے 7 دینا ہے، اور ٹرانسفر کرانے ہم جاتے ہیں تو جب تک ہم ایگزمپشن سرٹیفکیٹ نہیں لے کر آتے تو ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ ایون کہ آپ جو ہے پراپرٹی لیگل ہیئرس کی ہے، جس کے کسی والد والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے بچوں وراثت میں آئی ہے تو اپنے بچوں کے نام پہ ٹرانسفر ہو رہی ہے، نہ ان کے پاس پیسہ ہے ٹرانسفر فیس کا، نہ اس کے اوپر بھی 1% جو ہے وہ 7 جو ہے آپ نے دینا ہے۔ ایون آپ گفٹ بھی کر رہے ہیں تو گفٹ کرنے کے والے کو بھی جو ہے 7 تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکومت چاہتی، کیا اس کا مقصد کیا تھا، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ حکومت تو پیسہ چاہتی ہے، پیسہ بنانا چاہتی ہے، اور دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے تو وہ نہیں چاہتی، ایک بہانہ انہوں نے بنایا کہ پراپرٹی پہ کے اوپر ایسے ٹیکس لگائیں کہ جس کے اوپر جو ہے یہ ٹریڈنگ، اور اس سے لوگوں کا یہاں سے پیسہ نکل کے دوسری جگہوں میں جائے۔ اچھا، یعنی یہ اگر ایک عام پاکستانی کے نقطۂ نظر سے تو ان کے خیال میں یہ ہے کہ یہاں سے ذخیرہ اندوزی ختم ہو، ان جو بلا وجہ وہ، ہاں جی، کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں کمی آئے اور پروڈکٹیو مارکیٹوں میں پیسہ لگے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیز ناجائز ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے آپ وہ ذخیرہ اندوزی ہو، اگر ذخیرہ اندوزی کرنے والا تو غلط ہی ہے، لیکن اگر اس پر ٹیکس ہی غلط لگا رہے ہیں جو ناجائز ہے تو آئین کے مترادف ہے، تو اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہاں سے پیسہ وہاں آ جائے۔ لیکن جب آپ کام ہی غلط کر رہے ہیں تو وہ اس کی کوئی دو غلط کبھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر یہ غلط تھا تو آپ نے جو طریقہ اپنایا وہ بھی غلط ہے۔ تو کیا اس سے ریئل اسٹیٹ میں کیا اس سے بحران آیا، اس سے کیا؟ اس سے دیکھیں نا، ایک تو یہ اس میں بحران یہ آ گیا کہ جو بھی آپ کی پراپرٹی آپ نے لی ہوئی ہے، چاہے اس میں پروفٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، انکم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، آپ نے ہر سال اس پہ 1% ٹیکس گورنمنٹ کو دینا ہے، بلا وجہ دینا ہے۔ وہ ایک ازمپشن رینٹل ویلیو ایک لگا رہے ہیں کہ ہم نے سوچا یہ کہ آپ کی یہ پلاٹ جو 1000 گز کا ہے، ہم نے اس کو ایگزمپشن کیا کہ اس کے اوپر اتنا رینٹ آ رہا ہے، اس کا 20% کا 5% جو ہے آپ نے، یعنی ایزیوم کریں کہ ہر سال آپ گین کر رہے ہیں۔ ہاں ایزیوم کریں کہ آپ کا پلاٹ جو ہے وہ رینٹ پہ چڑھا ہوا ہے، وہ رینٹ کا 20% جو ہے، یعنی وہ الٹیمیٹلی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گین کر رہے ہیں اس پہ، اب 2 4 5 سال بعد جب بھی بیچیں گے تو یہ کب سے امپلیمنٹ کب سے ہوا ہے؟ 2022 سے؟ یعنی 2022 کی آج اگر کوئی پراپرٹی بیچتا ہے تو اس کو 1 سال کا دینا پڑے گا، 2 سال کا، اور اگر آنے والے 5-10 سال بعد بیچے گا تو لگتا ہے کہ فری میں ہو جائے گی بیچارہ، جو ہر مطلب 1% دیتا رہے گا جو سیلر، تو جو چھوٹی، تو یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہوا ہے یا SRO کے ذریعے ہوا ہے، یہ کیسے ہوا ہے؟ انہوں نے ایکٹ نکالا ہے، اس ایکٹ کے تھرو پارلیمنٹ سے پاس کرا کے۔ جی اچھا، ایک اور جو اطلاعات ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں ہمارے جو تھے کوئی ایسوسیشن والے یا کوئی بھی افیکٹی گیا ہے، تو یہاں تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ ٹھیک ہے یہ، اور پنجاب میں جو ہے وہ انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ سندھ والے یہاں سے گئے تھے، تقریباً 700-800 پٹیشنر تھے، جس میں میں بھی شامل تھا۔ انسٹیٹیوشن تو نہیں گئی تھی، ہم اپنے تجارتی انڈیویجول لوگ، کلائنٹس وغیرہ مل کے ہم لوگ یہاں گئے تھے، اور یہاں پر ہم اس میں سندھ ہائی کورٹ نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا، اور ہم نے اس کی اپیل میں سپریم کورٹ چلے گئے۔ لیکن پنجاب کے اندر جو ہے وہ بھی وہاں کے ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک، ہاں وہاں کے ہائی کورٹ نے جو آئین کے مترادف دے دیا اور ناجائز قرار دے دیا اور اس کو خارج کر دیا۔
اور سندھ جو ایک واحد ہے جو ابھی تک دے رہا ہے، اور آج ہم جو بھی پراپرٹی ٹرانسفر کرانے جا رہے ہیں اس میں 1%. تو کچھ بلوچستان اور KPK کے بارے میں آپ کو کچھ اطلاع ہے کہ وہاں کیا پوزیشن؟ وہاں پہ بھی جو ہے صرف سوائے سندھ کے ہر آدمی جو ہے نا ایگزمپٹیڈ ہے اس کے اندر نا. یعنی سندھ اپنی وہ روایت برقرار رکھے ہوئے ہے کہ ہم سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ہائی کورٹ نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں تو وہ روایت کہیں خراب. ہائی کورٹ نے تو نہیں، گورنمنٹ نے سوچا کہ اسی بچے کو پکڑے جو 65 سے 70% انکم بنا کے دے رہا ہے، تو ہمارا سندھ ہی جو ہے 65 سے 70% پوری فیڈرل کو جو ہے انکم آ رہی ہے، تو ٹیکسز کی مد میں آ رہی ہے. تو انہوں نے کیا کہ باقیوں کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو ہمارا کام جو ہے 65 سے 70% عوام سے جو ہے ریونیو سے غرض ہے، تو یہ سندھ والے دے رہے ہیں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں. دیکھیں سمیع صاحب، یہ نا آپ زیادتی کر رہے ہیں. نیک نامی کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا. تو اگر یہ سندھ کے کھاتے میں یہ اتنا اچھا ریکارڈ ہے، تو اگر ہمارے آنریبل ہائی کورٹ نے اس کو اگر برقرار رکھا ہے تو اس میں کیا بری بات ہے؟ نہیں، برقرار تو انہوں نے رکھا ہے، لیکن وہ بھی جو آپ دیکھیں تو پھر پنجاب میں انہوں نے کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ وہ آئین کے مترادف ہے نا. تو ایک آئین ہے اس کو، جو ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے جس سے حکومت 62% آف پاکستان 62% تو پاکستان ہے، جس سے حکومتیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. وہاں کے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے جج حضرات بھی ہیں. تو انہوں نے اسی آئین کو پڑھتے ہوئے جو ہے آئین کے مترادف دے دیا، اور ہمارے یہاں جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور سپریم کورٹ میں بھی ہم پٹیشنر میں جی، تو کیا اب سپریم کورٹ میں گئے آپ؟ سپریم کورٹ میں گئے ہیں، لیکن ابھی وہ پینڈنگ ہے. انہوں نے تو سادہ زبان میں یہی ہے آپ کا کہ یہ غیر آئینی ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئینی ہے اور آئین کے مترادف ہے. اور 62% لوگ اگر ایگزیمپٹ ہیں اس سے، تو پھر یہ کیوں نہیں؟ تو وہی نا، یہ سراسر ناجائز ہے، زیادتی ہے سندھ والوں کے لیے. اچھا، یہ تو ہو گئی اس کی یہ قانونی آئینی پہلو اس کے ہو گیا. اس سے کیا، ایک تو آپ نے بتایا جی حکومت پیسہ چاہ رہی ہے، دوسری وہ ذخیرہ اندوزی ختم کرنا چاہ رہی ہے، اس کام کو ڈسکریج کرنا چاہ رہی ہے کہ اس میں سے پیسہ نکلے اور دوسرے کاموں میں جائے. تو دوسرے کاموں کے لیے کیا بڑی آئیڈیل سچویشن بنا دی ہے حکومت نے کہ یہاں سے پیسہ نکلے اور ادھر آئے، لوگ انڈسٹری میں لگائیں، جان و مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری، پانی بجلی ہم نے وافر کر دیا ہے، سہولتیں وافر کر دی ہیں، سارے انڈسٹریل ایریا جو ہیں ان میں خوبصورت شفاف سڑکیں بن گئی ہیں. تو ایسا کچھ انہوں نے آپ کو بتایا جب آپ لوگ ان سے بات چیت کرتے ہیں؟ ایسا تو کوئی صورتحال نہیں. آپ نے جتنی یہ کچھ اپنا اسکیچ کھینچا ہے، اس سے تو مطلب مجھے جنت کا سما یاد آ گیا. تو ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں آپ کے ماں باپ کی طرح ہوتی ہیں. جیسے ماں باپ ہیں، ان کے 4 5 6 بچے ہیں، کوئی کسی جاب میں جا رہا ہے، کوئی کسی بھی جاب میں جا رہا ہے، تو آپ زبردستی کسی کے نہیں. آپ ماں باپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کو اچھا انوائرمنٹ دیں، اچھی تعلیم دیں، اچھے راہ دیں. یہ نہیں کریں کہ بھائی تم یہ نہ کر، ایک کے ساتھ ذاتی کریں، اس پہ ٹیکسز زیادہ لگائیں. تو ہمارا گورنمنٹ کا بھی کام یہ ہے، چاہے پراپرٹی کے حوالے سے ہو، انڈسٹری کے حوالے سے، اور کسی بھی جو بھی کاروبار ہے اس میں آپ آسانیاں پیدا کریں. انسینٹیو دوسرے کاروبار میں اتنی انسینٹیو دے دیں تاکہ جو ہے لوگ وہاں سے اٹھ کے نان پروڈکٹیو کاموں میں، اگر آپ سمجھتے ہیں یہ نان پروڈکٹیو ہے تو یہاں سے زبردستی نہ نکالیں، نہ کریں کہ ایسے ٹیکسز لگا دیں جو ناجائز ہیں. تو ایک وہ بہت ہی سراسر زیادتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو پٹیشن ابھی کس پوزیشن میں آپ کی؟ پوزیشن سپریم کورٹ میں گئے، 2 مرتبہ ہیئرنگ ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ تو انہوں نے یہ بول دیا کہ بھائی آپ فار دا ٹائم بینگ انٹرم ریلیف یہ دیا کہ جتنے بھی پٹیشنرز ہیں وہ ابھی 50%، جیسے 1% ہے تو 1% کا 0.5% جو ہے ٹیکس جو ہے جمع کرا دیں، اور ٹل دا فائنل آرڈر نا. یہ صرف پٹیشنر کے لیے ہے؟ یہ صرف اونلی 52 پٹیشنر ہے پورے پاکستان سے. جی 52 جو سندھ کے شہری ہیں وہ اس سے ایگزیمپٹ ہو. اب 50% ایگزیمپٹ ہو گئے، 50% ایگزیمپٹ ہو گئے اگر وہ کوئی ٹرانزیکشن کریں گے. یہ بھی بہت ہی ایک لاجواب قسم کا انصاف ملا ہے آپ لوگوں کو، بہت مبارک ہو آپ کو. اصل میں آج کل بھی ہمیں انصاف جو ہے نا، یہی بات ہے نا کہ اگر وقت پہ صحیح انصاف ہم کو مل جائے تو یہ مسائل پیدا نہ ہو معاشرے کے اندر نا. ابھی جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس فیصلے آ رہے ہیں، چاہے ہمارے پراپرٹی کے حوالے سے، سیلس ٹیکس کے حوالے سے یا سپر ٹیکس کے حوالے سے، تو ہمارے جو فیصلے یہ آتے ہیں کہ ابھی آپ 50% بھر دیں. اصول کیا ہونا چاہیے کہ میں ہوں، معراج بھائی ہیں، ہم کسی قاضی کے پاس جائیں
تو وہ ہم کو فیصلہ دے یا تو سمیع غلط ہے یا معراج غلط ہے. کوئی درمیانہ فیصلہ جو ہے نا فیصلہ نہیں ہوتا. تو ہماری جو عدالتیں اگر جب اس طرح کے درمیانے فیصلے دیں گی تو اس سے جو ہے نا بہت زیادہ مسائل ہی پیدا ہوں گے. تو اس وقت پھر ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اس وجہ سے کیا کوئی ٹرانزیکشن زیرو ہو گئی ہیں اس وقت؟ ٹرانزیکشن بہت کم ہو گئی ہے. ظاہر ہے جو اتنی ٹرانزیکشن کاسٹ بڑھ گئی ہے تو بالکل اس سے جو ہے نا بہت فرق آ گیا, نہ ہونے کے برابر ہو گئی. تو فوری پھر اس میں جو اس وقت جو ریمیڈی صرف سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور کچھ کوئی سرکاری سطح پہ اور کوئی اس کی ریمیڈی کچھ اور ہے؟ دیکھیں ابھی تو ہم انصاف کی تو جو متلاشی تو ہم سپریم کورٹ سے ہی ہیں. اس سے ابو جا کے ہماری گورنمنٹ ہے. اگر گورنمنٹ خود ہی اس کو جو وڈرا کر لے اور اس کو ختم کر دیتے تو اس سے اچھی کیا بات ہے. ادروائز تو ہم سپریم کورٹ, ہماری نظریں تو سپریم کورٹ کی طرف ہی ہیں. تو اب کچھ جلدی کوئی فاسٹ ٹریک وغیرہ سپریم کورٹ نے نہیں کچھ ایسا, اتنے لوگ اب پورا سندھ اس میں سفر کر رہا ہے, اور سندھ میں کراچی ظاہر ہے ملک کا ایک بہت بڑا اکنامک ہب ہے جہاں ریئل اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے اور اس سے جڑے ہوئے دوسرے کام بھی ہے. ظاہر ہے کیونکہ اب اگر ہم ٹریڈنگ کو کہہ دیں جی وہ نان پروڈکٹیو کام ہے پلاٹس کی ٹریڈنگ, لیکن کنسٹرکشن وغیرہ تو وہ پھر رکا رہے گا. جی ہم تو اسی کے مطلب سپریم کورٹ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کس سے انصاف کے ہمارے اپیل بھی ہے کہ اس کو جلد سے جلد دیکھا جائے. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو پورے ملک جو اس سے سفر کر رہا ہے. اچھا سمیع صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کا اگر ہم اپنے پچھلے سیگمنٹ والا جو معاملہ ہے کہ یہ جو 7E وغیرہ اس طرح کی جو حکومت کام کرتی ہے, یعنی یا تو سمجھیں کہ وہ بلا وجہ کچھ سمجھ نہیں ہے, وہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ والا معاملہ ہے کہ کبھی اس کو چھیڑ دیا پورے ہوم ورک کے ساتھ نہیں. تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پورے ملک میں کوئی پراپر بیٹھ کے ہوم ورک کے ساتھ, ہمارے بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں ہارورڈ سے, پتہ نہیں اسٹینفورڈ سے کہاں سے لوگ آتے ہیں پڑھ کے, اور یہاں جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے پاس 40 سال کے تجربات ہیں, انہوں نے بھگتا ہے اس پورے کام کو کہ کس طرح یہ ہارمفل ہے سوسائٹی کے لیے اور کس طرح یہ بہت مفید ہو سکتا ہے اس ملک کے لیے. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی پکا اچھا کوئی بنائے, یہ شفافیت کی طرف آ جائیں, تو میرے خیال اس طرح کے کام کی ضرورت ہی نہ پڑے. جی بالکل, اگر چاہیں تو دیکھیں نا میں نے پہلے ہی بولا اگر ریاست چاہے اور اس کی ویل ہوگی تو وہ اسٹیک ہولڈرز کو لے کے بیٹھ کے لائحہ عمل طے کرے, وہ اپنی تجاویز اپنا ایک خیال پیش کرے ہمارے ساتھ بیٹھ کے. ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے. اس میں جو ہم لانگ رن کے اندر جو ہے, آج 2016 کے اندر بھی جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس زمانے میں ساکھ ڈار کے زمانے کے میں, تو ہم نے بھی اس ٹائم پہ بھی ان کو یہی کہا تھا کہ آپ کیا کوئی پالیسی نہیں ہے, پالیسی ہونی چاہیے کہ 5 سالہ پالیسی ہو کہ ہر سال جو ہے ہم ایک ریشو کے مطابق جو ہے اس کو آہستہ جو ہے ہم اس کو وائٹ کی طرف یا فیئر اینڈ شفافیت کی طرف آ جائیں گے. تو ہم کو ایک 5 سالہ منصوبہ دیا جائے تو ہم اپنے کلائنٹس کو بھی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ اس سال آپ کا یہ ہے آہستہ. لیکن کیا ہوتا ہے جو ہمارا کام جو بھی ہوتا ہے ایڈ ہاکزم پر ہوتا ہے. گورنمنٹ کوئی نیا قانون لے کر آتی ہے, اس پہ شور مچتا ہے, پھر اس پہ امینڈمنٹس ہوتی ہیں, ان کے انوملیز کے اوپر کام ہوتا ہے, پھر نیا قانون آ جاتا ہے. تو کوئی ایک پالیسی نہیں ہے, لانگ ٹرم پالیسی بنانی چاہیے. تو آہستہ تو یہ تمام مسائل جو ہے نا حل ہو جائیں گے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہمیشہ شارٹ ٹرم پالیسی آتی ہے, ہر 2 سال 3 سال بعد گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, ہر 2-3 سال بعد نیا سیٹ اپ آ جاتا ہے. ہر آدمی اپنی سوچ کے مطابق نئے سے نیا قانون لے کر آتا ہے, اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, کوئی ورکنگ نہیں ہوتی. تو یہ تمام مسائل کا حل جو ہے ہمارے پاس ایسے ہی رہے گا, ایڈوکزم پہ کام ہوتا رہے گا, ایڈوکزم پہ فیصلے ہوتے رہیں گے, اور پھر ہمارا گو مگوں کی پوزیشن رہے گی. اور پھر الزام جو ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس وغیرہ کو جو ہے نا دیتے رہیں گے. کوئی فیوچر پلاننگ نہیں ہے. اب باہر کی دنیا جو ہے 100 سال آگے کا سوچ کے پلان کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں اگر یہ جو آج ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں, اسٹیڈنٹ کی بات کرتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو ان کو بھی ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا, ان کو بھی ایک پالیسی نہیں دی جا رہی. اگر ان کو پالیسی دی جائے, ان سے پوچھا جائے تو آہستہ ہم اس دھارے میں چلے جائیں گے. اچھا, اس میں ایک میں انیشیٹو لینے کی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے کام کے جیسے پہلے بھی اس گفتگو میں ہم نے بات کی
کہ ہماری کام کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. مجھے یہ شاید یہ کسی کو نہ اچھا لگے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بڑے بڑے پالیسی میکرز ہیں اس کے جو اسرار و رموز ہیں وہ نہیں جانتے جتنے آپ جانتے ہیں یا اور ہمارے ساتھی جانتے ہیں. تو انیشیٹو آپ لوگوں نے کبھی لیا؟ جیسے پچھلے پروگرام میں طاہر خان صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی میں نے ایف بی آر کے چیف کو، میں نے پریزیڈنٹ کو، میں نے پرائم منسٹر کو پورا ایک 12 صفحوں کا اس کتاب سے انہوں نے ایک پورا ریسرچ پیپر بھیجا کہ بھائی اس طرح پاسبل ہے اور بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. تو آپ پھر کیوں نہیں انیشیٹو لیتے؟ آپ بجائے اس کے کہ وہ ہمیں اویئرنیس دیں، آپ جیسے لوگ کیوں نہیں ان کو اویئرنیس دیتے اپنے فورم کی بنیاد پر؟ آپ دیکھیں اس وقت آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ انڈیویجول بھی لکھ کے دے سکتے ہیں. آپ کی جو کمپنی ہے ریئل اسٹیٹ بینک، اس کے آپ لکھتے ہیں جی یہ کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکن ہے، اس طرح کر لیں. کرنا تو انہوں نے وہی ہے جو ان کی مرضی ہے، لیکن آپ نے جواب خود ہی دے دیا. کرنا جو ہے انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کی مرضی ہے. تو اگر ایسا آئیڈیلزم ہو جائے، ایک عام شہری جو ہے ہمارے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو خط لکھے اور اس پہ عمل ہو جائے تو پھر ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. سر ایسی چیزیں جو ہے نا ریکارڈ میں تو رہتی خان صاحب کی بھی اگزامپل دی ہے نا. اس کے علاوہ بھی اور لوگوں نے جو ہے، اس صرف اس کی بات نہیں، اور ان اور لوگوں کے بھی لیٹرز گئے ہوں گے اور جو پالیسی میکر ہیں ان کو ہر چیز کا پتہ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے یہ غلط فہمی ہے، نہیں پتہ. کچھ ایسی بات نہیں ہے، ہر ایک کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ماشاء اللہ وہ بھی بڑی بڑی یونیورسٹی سے ہر چیز پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتہ. لیکن اس میں جان کے ہی ان کے پاس بھی پریشرز ہوتے ہیں، ان کے اپنے بھی نہیں. میں آپ کو ایک دیکھیے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. چھوٹا عام آدمی ہوں تو عام باتیں کروں گا. یہ دیکھیں یہ انہوں نے خربوں روپے لگا دیا. ان کے کہنے پہ کبھی لوگوں نے لائسنس نہیں بنوائے، ہیلمٹ نہیں پہنا. بائکیا والا ایک نوجوان آتا ہے، اسٹارٹ اپ شروع کرتا ہے، وہ اس کے پاس جو نوکری کرے گا اس کو ہیلمٹ بھی پہننا ہے، لائسنس بھی بنانا ہے. تو اب ان کو اس طرح کی چیزیں اگر واقعی پتہ ہوں تو وہ پھر یہ کیوں اپنی توانائیاں ادھر ادھر استعمال کرتے ہیں؟ بات غلط ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ بائکیں کی ایگزامپل، پاکستان میں ہر قانون موجود ہے لیکن اس پہ کیا عمل درآمد نہیں ہوتا. یہاں سے 1.5 گھنٹے کی آپ سفر کرتے ہیں، دبئی پہنچتے ہیں، ایک عام جاہل آدمی بھی جو روڈ کراس کرتا ہے نا اس کو تمام قانون کا پتہ چل جاتا ہے منٹ کے اندر. تو جب تک یہاں پر عمل قانون بنانے سے نہیں ہوتا، اس پہ عمل درآمد کرنے کی بات ہوتی ہے. جب تک یہاں عمل درآمد نہیں کرائیں گے آپ، اس کا ڈنڈا نہیں ہوگا تو یہی رہے گا. آپ قانون بنانے سے، قانون تو ہمارے برٹشرز نے بنا کے دیا ہوا. ڈنڈا کر دیا نا 7E کے کھاتے میں، تو پھر دیکھیں نا اب دیکھیں نا 7E سے آپ نے خود ہی ایگزامپل دی. 7E آپ نہیں بھرتے، 2 سال تک نہ بھریں. آپ جیسے ہی ٹرانسفر کرنے جائیں گے، جب تک آپ ٹیکس نہیں بھریں گے تو آپ کا ٹرانسفر ہی نہیں ہوگا. میں جو بات کر رہا ہوں وہ بڑی باریک سی اس میں فرق ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نالج ہو تو اس طرح کے ڈنڈے نہ مارنا پڑیں، بائکیا والے کی طرح ایک بے ضرر سا طریقہ اپنایا جائے. تو بائکیا والوں کا بھی جو ڈنڈا کیا ہے کہ بائکیا والوں کا پریشر ہے نا. ادروائز جیسی بائکیا سے نکل کے اپنی بیگم کو بٹھا کے چلتا ہے تو بائکیا کا جو ہیلمٹ ہوتا ہے وہ سائڈ پہ لگا ہوا ہوتا ہے. ہاں اچھا سمیع صاحب، پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اتنا وقت گزارا، اس میں آپ نے ہمارے کام کے حساب سے جو ہائٹ چھو اور بڑی نیک نامی بھی کمائی، کیا اس وقت سمیع الرحمان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس ملک، قوم اور انڈسٹری نے مجھے دیا تو کم لیکن میں نے اس کو واپس اس سے زیادہ کیا؟ نہیں، میں اس بات سے تو ایگری نہیں کروں گا. مجھے بہت دیا اور میں کچھ نہیں تھا، یہیں سے کمایا، یہیں سے میں نے اپنی پہچان کی اور غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں. ہم بھی اس پارٹ کا حصے تھے اور آج ہمیں سمجھ آئی ہے کہ جو ہم کام کر رہے تھے، انسان وقت کے ساتھ سب سیکھتا ہے. غلطیاں انسان سے گناہ بھی ہوتے ہیں اور ثواب والے کام بھی کر رہا ہوتا ہے. غلطیاں ہم اس کاروبار میں ہم سے بھی ہوئی ہیں، لیکن آج ہم اس بات ہم نے اتنا نہیں دیا. سچی بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے بہت کمایا، نیک نامی بھی، پیسہ بھی کمایا، لیکن ہم اس سسٹم کی وجہ سے ہم اپنی قوم کو، اپنی برادری کو وہ نہیں دے سکے جتنا ہمیں اس ملک نے، ہمیں اس برادری نے، اس پیشے نے ہمیں عزت دی، شہرت دی، پیسہ بھی دیا. لیکن اس بات کا ہمیں افسوس ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا اس برادری کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سمیع بھائی، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، ایسے لوگ بہت کم ہوں گے پاکستان میں. ہر بندہ آپ کو گلہ کرتا نظر آئے گا کہ جی اس ملک میں یہ خرابی ہے.
جو اس طرح برملا کیمرے کے سامنے کہیں کہ اس ملک نے مجھے بہت دیا لیکن میں نے واپس شاید کم کیا، اور ایسے لوگ جتنے زیادہ ہوں گے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اس ملک کی ترقی و بقا ہوگی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ دیکھیے پاکستانی معیشت کے اہم شعبے، ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ماہرین کے تجزیے اور تبصروں پر مبنی پروگرام ریئل اسٹیٹ کی بات اعظم معراج کے ساتھ۔